اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 اور 39، 38-39۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، قُلْنَا ہم نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ، منہا اس سے، یعنی اس جنت سے، جمیعا سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ تو جب، یأتینکم آئے گی تمہارے پاس، تو جب آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تبع تو جس نے پیروی کی، ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوف تو نہیں ہوگا خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو، اولئک یہی ہیں وہ، اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ ان دو آیات میں ہدایت اور اس کے نتیجے کا ذکر ہے، ہدایت کی پیروی کا حکم، اور کفر اور تکذیب کرنے والے ہمیشہ کے لیے آگ میں ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، ان کی تخلیق کی، اور اس کے بعد ان کو نام سکھائے۔ نام سکھانے کے بعد فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک جن ابلیس اس نے انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد اور ابلیس اور اس کے چیلے، ان کی دشمنی پیدا ہو گئی، تو ابلیس نے آدم اور حوا علیہم السلام کو جنت میں سے نکالنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے اور ان کی اہلیہ کے لیے جنت میں رہائش کا حکم دیا تھا کہ تم دونوں یہاں پہ رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور جہاں سے چاہتے ہو پھل بھی کھاؤ، ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو شیطان نے ان کو پھسلا دیا، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ حکم دیا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ کہ تم اتر جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ، اور تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ ہم کل پڑھ چکے تھے۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ غلطی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کر لیا۔ توبہ قبول ہوگی، لیکن اس کے باوجود حکم یہی ہے کہ تم لوگ اب دنیا میں ہی جاؤ گے اور وہاں پر ہی رہو گے، اور دوبارہ جنت میں آنے کے لیے تمہاری طرف ہدایت بھیجی جائے گی۔ اب جنت ایسے نہیں ملے گی، دوبارہ جنت میں آنے کے لیے کیا ہوگا؟ ہدایت تمہاری طرف آئے گی، اور جس نے اس ہدایت کی پیروی کی تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے اس ہدایت کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا اتر جاؤ سب کے سب، مراد آدم اور ان کی اہلیہ حوا علیہم السلام ہیں، اور ان کی پوری اولاد مراد ہے کہ اب تم دنیا میں جا کر رہو۔ دنیا میں کیا ہوگا؟ میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ بتایا کہ یہ عارضی ٹھکانہ ہے، اس کی پچھلی آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ عارضی رہائش ہے تمہارے لیے وہ،
جَعَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ کہ عارضی ٹھکانہ ہے، اور فرمایا کہ یہاں پر ہدایت بھی آئے گی۔ ہدایت کون سی تھی؟ انبیاء علیہ السلام کی آمد، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں، آقا دو جہاں، سرور کونین، امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا یہ سلسلہ، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت تھی۔ جس نے انبیاء علیہ السلام کی بات کو مان لیا وہ کامیاب ہو گئے، اور آخری کڑی اس کی کون ہے؟ پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ پر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اور یہ کیا تھا؟ ہدایت۔ یہ ہدایت اوپر سے آئی، آسمان سے آئی، اللہ کی طرف سے آئی، قرآن کی صورت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ مستدرک حاکم میں روایت ہے، مستدرک حاکم میں اور موطا امام مالک میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے، اور یہی ہدایت ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے نازل کی۔ اور یہاں پر فرمایا فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ کہ تمہارے پاس ہدایت آئے گی، اور جو پیچھے چلا میری ہدایت کے، یعنی کسی اور کی بات ہدایت نہیں ہو سکتی۔ ہدایت کیا ہے؟ جو اللہ کی بات ہے، اور اللہ کی بات کیا ہے؟ جو وحی سے نازل ہوئی، جس کو جبریل علیہ السلام لے کر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن مجید کی صورت میں اتار دیا، یا وحی غیر مطلوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ تو جس نے ان کی پیروی کی فلا خوف علیہم تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ خوف ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں، تو جو لوگ ہدایت کی پیروی کرتے ہیں تو انہیں مستقبل میں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور حزن کہتے ہیں کہ جو گزر چکا ہو، اس پر جو چھوٹ گیا اس پر غم کرنا، اس پر پریشان ہونا۔ تو جو ہدایت کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں تو قیامت کے دن انہیں اپنی سابقہ زندگی جو دنیا میں انہوں نے گزاری ہے، جیسے کافر پچھتائیں گے اور نافرمان لوگ پچھتائیں گے کہ کاش ہم ہدایت پر چلتے، تو یہ لوگ ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، یہ امن میں ہوں گے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ مطلب ہے کہ غمگین بھی نہیں ہوں گے اور انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا جو لوگ ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔ والذین کفروا اور جنہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری ان آیات کو جھٹلا دیا، کافر ہو گئے، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار وہ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔